کو جو منظر دکھا رہے ہیں یہ ہے نہالہ ایک لنک روڈ کا کچھ ٹکڑا مرکزی مارکیٹ نہالہ چاہی تحصیل سمانی ضلع بھمبر اور پاکستانی زیر قبضہ جموں کشمیر کے آزاد کشمیر کہلائے جانے والے خطہ کے حوالے سے بارڈر لائن کا علاقہ. بیک سائڈ پہ یہی روڈ کھرندہ اور کھوڑی کے بعد یہ داخل ہوتا ہے بارڈر لائن میں. کھوڑی پرلی جو انڈین زیر قبضہ ہے, پھر کلالہ اور یہ آگے نکل رہا ہے جموں دریا توی تک. اور اسی روڈ پہ اس ٹکڑے کا معاملہ متنازع ہوا ہے کہ ٹکڑا بن رہا تھا تو یہاں کبھی بنا اور رکا. ہاں جی السلام علیکم جی ماسٹر خادم صاحب اتفاق سے اور سوری ماسٹر راجہ عبدالجبار صاحب. تو آپ آج کے حوالے سے یہ بتائیں گے کہ یہ آج تعمیر شروع ہوئی تو کیا یہ بند کیوں ہوئی تھی اور پھر آج شروع کیسے ہوئی؟ کلوز ہیں. اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے. یہ ہمارے بھائی میرے ظہیر صاحب نے کالسوں سے ہوا تھا. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ احساس مدیر صاحب کو فنڈ سے انہوں نے 2 لاکھ روپے اس کو مجبور کروائے تھے. تو اس کے بعد پروجیکٹ لیڈر ان کے ماموں خادم صاحب صاحب بنے ماسٹر خادم صاحب صاحب. ہاں جی. تو انہوں نے اور باقی عوام علاقہ نے محلین نے سب نے مل کر یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے یہ انہوں نے بنایا. یہ چھوٹا سا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں جی, یہ ٹکڑا چھوٹا سا یہ جہاں سے ابھی تازہ شروع ہوا ہے. اس کے بعد یہ چند قدم اس مسجد کی پیلی دیوار کے ساتھ تک چند فٹ ہے. اچھا پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی, انہوں نے کیوں اس کو صاف کر دیا, کام شروع بھی کیا, اس کے بعد بند بھی کر دیا. تو پھر میرے ساتھ فیصل آباد سے آئے تو انہوں نے ٹیم سے رابطہ کیا, آرمی والوں کا بھی اشتراک ہے اس میں جی. تو فیصل آباد سے آ کر انہوں نے مشین والوں سے رابطہ کیا اور اپنے تحریر ہمارے راجہ ایوب صاحب نے رابطہ کیا اور پروجیکٹ بتا کہ یہی ہوں گے اور آئندہ جو ہے یہ پروجیکٹ آپ کے نام ہے تو آج اس کا کام شروع کریں. یہ پروجیکٹ آج کن کے حوالے ہوا؟ راجہ محمد ایوب خان صاحب. اور کس نے کیا پروجیکٹ کو؟ سرکاری میجر ظہیر صاحب نے کہا, ان سے میری بات ہو گئی ہے تو وہ کر لیں گے, آپ یہ کام شروع کریں. میجر ظہیر صاحب نے ذمہ داری دے دی راجہ ایوب خان کو اور یہ پروجیکٹ بدستور ضلع کونسل کے حوالے سے ہی ہے. ضلع کونسل آرمی کا اخلاقی شعر ہے, سماجی شعر ہے. تو شعر یہ میٹیریل بھی سارا ان کا ہے لیکن وہ لیگل تو نہیں ہے نا, وہ سماجی ہے. عوامی کردار ہوتا ہے کہ فنڈنگ ہوئی, سپورٹ ہوئی. اور اب آپ سے یہ تھا کہ یہ بات سامنے آئی کھل کر کہ آپ نے جب کام شروع ہوا اور اس جانب سے اس جانب سے جہاں کیمرہ مین اب دکھا رہا ہے کہ مشین ہے اور کام شروع ہے, اس جانب سے آپ نے کہا کہ نہ کریں اور اس جانب سے شروع کریں. نہیں فضلمان صاحب, نہ میں نے کہا نہ کسی اور نے کہا ہے, یہ ہونا تو سارا ہی تھا. جی اس طرف سے شروع کریں چاہے اس طرف سے شروع ہاں کریں. صحیح. لیکن ان کے کوئی اپنی اذان سے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے یہ تھوڑا سا کام کر کے اس کو صاف کر دیا. اب میرے ساتھ دوبارہ جو ہے انہوں نے رابطہ کیا, محکمے سے بھی انہوں نے رابطہ کیا, صاحب صاحب سے بھی رابطہ کیا اور مقامی لوگوں سے بھی رابطہ کر کے یہ فیصل آباد سے آئے ہیں تو آج ہی پہنچے تو انہوں نے کام شروع کرایا. اب جو ہے نا کھینچوں کے میجر صاحب آپ بھی تشریف لائیے. السلام علیکم جی. جی میجر صاحب موجود ہیں, میجر ظہیر ریٹائرڈ میجر ہیں اور ہم اس وقت مقامی لوگ ہیں. میرا بھی تعلق مقامی سطح پر ہی ہے. میجر ریٹائرڈ ظہیر صاحب کا یہاں ایک بڑا مین رول رہا اور ہے اور اب ان سے بھی بات کریں گے. اور اس وقت موجود ہیں راجہ عبدالجبار, صدر معلم کی حیثیت بھی اختیار کر چکے ہیں اس سڑک کا اس ٹکڑے کے بننے کے دوران. اور جب یہ سٹارٹ ہوا تھا اس وقت یہ صدر معلم نہیں تھے تو بات ہم کر رہے تھے ان سے کہ یہ کام رکا کیوں تھا. تو اسی بات کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ موجود رہیں گے کیمرے کے سامنے تاکہ میں کیمرہ مین کی حیثیت سے, صحافی کی حیثیت سے اور اس وقوعے کی نوعیت کے حوالے سے یہ نہ کہا جائے کہ آپ ہٹتے ہیں, کسی نے آپ کو سکھا دیا یا مجھ پہ الزام آئے کہ صحافی صاحب نے کوئی ملاپ مار لیا یا کسی سے ڈر گئے یا کسی کا لحاظ رکھا. تو کیمرہ اور جو زمینی حقائق ہیں وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتے, نہ میرا. تو جناب میجر صاحب اس حوالے سے آپ اپنے تحفظات اور اپنے موقف وہ بیان کریں جو صورت یہاں پیدا ہوئی اور جس پہ آپ کو آج خود موجود ہونا پڑا اور آپ اس وقت لائیو موجود ہیں. جی میجر ظہیر صاحب. جی السلام علیکم سلمان صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا صحافت میں. ابھی جہاں تک اس جگہ کا تعلق ہے میں اس کو انٹرویو دینا مناسب ہی نہیں سمجھتا کیونکہ یہ میرے گھر کا کام تھا
میرے اپنے لوگوں کے لیے ویلفیئر کا کام تھا، لیکن مجبوراً آپ نے مجھے یہاں بھی کھڑا کیا کہ جو یہ آج سے تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں نے کافی عرصہ پہلے بھی ٹرائی کی، لیکن 2 مہینے پہلے چانس ملا مجھے ڈسٹرکٹ کونسلر قاض صاحب کی طرف سے کوئی 2-1 لاکھ روپیہ فنڈ انہوں نے میری ریکویسٹ پر ہمیں الاٹ کیا کہ یہ چھوٹا سا جو بیچ میں 200-300 فٹ کا ٹکڑا تھا اس کو کمپلیٹ کریں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ تقریباً 10 لاکھ کا پروجیکٹ تھا، یہ 2 لاکھ میں تو ہونا نہیں تھا، ممکن نہیں۔ تو اس کے اوپر میں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ میرے جو اپنے قریبی ہے ماموں جان کے ان کو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ذمہ داری لیں، انہوں نے بخوشی لے لی، جس کے اوپر یہ تھا کہ سیمنٹ اور باقی چیزیں جو ہے وہ ہم دیں گے، لیکن اس میں ریت بجری جو ہے وہ ہمیں آرمی بھی سپورٹ کرے گی، تو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا بھی۔ لیکن آج سے کچھ دن پہلے جب یہ کام سٹارٹ ہوا، جو کچھ بھی میں نے سنا آپ کے ذریعے ہی، اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ ایک طرف سے کام شروع کریں جس طرح آج ہو رہا ہے، تو اسی طرح آپ کام کمپلیٹ کریں، جو شیئر ادھر سے ملے گا ٹھیک ہے، باقی میں اپنی پاکٹ سے دے دوں گا۔ صحیح۔ لیکن انفارچونیٹ کہ جو کچھ کیا گیا وہ اس کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا، غلط بیانی جہاں کی گئی، نہ ہی تو میں نے 40,000 جو ادھر آپ کی میں نے وہ انٹرویو میں سنا۔ یہ جبار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جبار صاحب کھڑے ہیں ادھر، جی جبار صاحب سے آپ تھرو تھے؟ جبار صاحب کے تھرو ہی وہ جو پیسے مجھ سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ہم نے اس کا مٹیریل کا کیریج کا جو ہے نا وہ پیمنٹ کرنی ہے، جی، تو مجھ سے انہوں نے 40,000 نہیں 36,000 ڈیمانڈ کیا، 36,000 ڈیمانڈ کیا گیا۔ وہ میں نے پھر چھوٹے بھائی کو بولا، اس نے جبار صاحب کے ہینڈ اوور کیا، جبار صاحب کے ہینڈ اوور کر دیا، انہوں نے ماسٹر خادم صاحب کے انہوں نے ماسٹر خادم کے حوالے کر دیا، اور پھر یوں کام سٹارٹ ہوا، اور میں نے اسے ویریفائی بھی کیا ماسٹر صاحب سے، انہوں نے کہا وہ پیسے مل گئے، مٹیریل آ گیا۔ اور اب آتا ہے مرحلہ کہ جب لائیو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور لائیو سیشن چل رہا ہے اور اس کا کسی پلاننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقائق جو بھی تھے جو ہیں ایز دیٹ، اب ان میں جو غلط بیانی کر رہا ہے وہ ذمہ دار ہے، تو اب صاحب رکاوٹ کیوں پڑی سر آپ کے علم میں کیا؟ اچھا مجھے تو آپ کا جب وہ انٹرویو آیا اسی میں پتا چلا، اس میں پتا چلا وہ بھی کسی چیز نے مجھے یہاں سے کال کی کہ انٹرویو چاہ رہا ہے، میں کہا یار میرے نالج میں نہیں ہے، تو جب میں نے انٹرویو دیکھا تو مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ جو کچھ بیان کیا گیا نہ لیفٹ کی بات تھی نہ رائٹ کی بات تھی، سمپل تھا کہ ہم نے اس وہاں سے لے کے یہاں پوری تک کمپلیٹ کرنا ہے، تو چاہے وہ لیفٹ سے شروع کریں رائٹ سے شروع کریں یہ میٹر ہی نہیں کرتا تھا، میٹر یہ کرتا تھا کہ کام کمپلیٹ ہو جائے۔ ابھی آج آپ دیکھیں کہ جتنی ریت بجری میں آج 200 فٹ تقریباً ہماری روڈ یہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے، اور تقریباً مور دین 100 فیٹ آگے مینٹیننس ہو رہی ہے، اور وہی مٹیریل میں صرف انہوں نے 25 فٹ کام کیا ہے، جس مٹیریل میں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ٹکڑا بھی بنے گا۔ جی جو ٹکڑا بنا ہوا ہے وہ کتنے فٹ ہے جی جبار صاحب؟ یہ 25 فٹ، وہ آپ کے سامنے آن گراؤنڈ آپ میجرمنٹ کر لیں، ناٹ مور دین، یہ بات کا تھوڑے چند فٹ پر ہی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ کام ہوگا آج اس سے آپ جو ملٹی بائی 4 کر لیں، آپ ملٹی بائی 4 ایک طرف سے اور 2 طرف سے کریں تو اس کو آپ 10 سے بھی ملٹی پلائی کریں گے، تو گویا جو کام پہلے 1 گنا ہوا تھا اب 4 گنا ہوگا، نہیں 10 گنا، 10 گنا زیادہ ہوگا اسی میٹیریل میں۔ تو آپ آگے یہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ مٹیریل کس نے کہاں مس یوز کیا، وہ پھر آپ کا ان سے سوال بنتا ہے کہ جن لوگوں نے اور جن لوگوں نے یہاں پر جو اعلانات کیے، ابھی میں مناسب نہیں سمجھتا، نہیں وہ بات یہ ضرور ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جن لوگوں نے غلط بیانی کی ہے کہ میرا تو یہاں سے اس ایریے سے یہی انٹرسٹ ہے کہ یہ میرا گھر ہے، فلاحی ہے کام کے لیے میں نے میرا نہ ہی کوئی سیاسی مقصد تھا نہ ہی کوئی ذاتی مقصد تھا، صرف اپنے لوگوں کے لیے اپنے ایریے کے لیے سہولت میں نے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کیا اور کوشش کرتا رہوں گا جی۔ اور لیکن انفارچونیٹ شارٹ کٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس دن ایک غلط بیانی کر کے سازش اور سیاست کی نظر کر دیا تھا یہ پروجیکٹ، لیکن دوبارہ الحمدللہ کہ یہاں پر کوئی چند اچھے لوگوں نے مجھے دوبارہ رابطہ کیا، جس میں جبار صاحب ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے، اور میں نے پھر راجہ یوسف صاحب سے ریکویسٹ کی، تو آج میں اسپیشلی راجہ یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آج یہ سارا کام کمپلیٹ کر کے ہم جائیں گے جی۔ اور گین میں یہاں ہی بتانا چاہوں جی میں کسی کو بلیم بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میرا کوئی یہاں سیاسی ہے نہ ہی کوئی ذاتی ہے، فلاحی کام ہے، اور فلاحی کام کو میں فلاحی کام ہی طرح کرنا چاہتا ہوں، اور جب بھی مجھے اللہ پاک نے موقع دیا تو ہم اسی طرح کرتے رہے۔ جی ناظرین، موقف آ گیا اور امیر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے، چونکہ اب
लाइव प्रोग्राम है और लाइव से मुराद यह है कि इस वक्त रिकॉर्डिंग पे है और मुतनाज़ा तरीन सूरत को भी डिस्कस किया जाएगा, जिसका हमने तस्करा पहले किया हुआ है और लोग डिमांड भी कर रहे हैं। और हमारा मीडिया का तकाजा भी ये बनता है कि मीडिया उन हक़ाइक़ को भी सामने लाए और जब वो शख्सियत सामने हों, उन्हीं के मुतालिक सवालात हैं और उन्हीं पे हों। और जो लोग यहाँ नहीं हैं वो ज़हन नशीन रखें कि मैंने उनको कहा हुआ, और जब यहाँ पता चल गया कि आज 16 जुलाई 2024 रोड का ये टुकड़ा बनना है और मतवक्को है कि मेजर ज़हीर साहब मौजूद होंगे। राजा अब्दुल जब्बार साहब मुझे मिले चंद घंटे पहले, तो इन्होंने कहा जी मैं भी पहुंचने की कोशिश करूंगा और इस वक्त ये मौजूद हैं। अब अगला सवाल ये है कि जो कुछ उस वक्त लाइव हुआ उसमें ये कहा गया कि जब इस जानिब से काम शुरू हुआ, जहां इस वक्त कैमरा है इसके गरबी जानिब से, और तो कहा गया कि मेजर ज़हीर साहब ने कहा है कि अगर काम उस जानिब से शुरू कर रहे हैं जिस तरफ से मैं कह रहा हूँ, यानी गोया गरबी जानिब से मार्केट के बैक साइड से, अगर उस जानिब से शुरू नहीं करते तो इस काम को बराए मेहरबानी मशीनें वगैरह बंद करके उठा लें, काम बंद कर दें। ये मैसेज मेजर ज़हीर के मुनासबत से दिया गया मास्टर राजा अब्दुल जब्बार के ज़ुबानी और दिया गया मास्टर खादम हुसैन को, और इसमें बराह रास्त मेजर ज़हीर साहब का तस्करा मास्टर खादम हुसैन साहब से नहीं हुआ, ना ही उन्होंने ख़ुद किया। उन्होंने भी ये कहा कि मुझे कहा गया, कहलवाया गया मेजर ज़हीर की जानिब से, जो वो मास्टर अब्दुल जब्बार के थ्रू था। तो फिर आपके मेरे पास मैसेज आए, आपने कहा कि ये लीगल हैं और इन पे मेरा इंटरव्यू, मेरा मौक़िफ़ दें, और वो ज़रूरी था इसलिए कि एक शख्सियत को बग़ैर किसी तकाज़े के उछालना, मुतनाज़ा करना। और फिर कुछ लोगों ने, मैं बात को मुख्तसर करके लेकिन ज़िक्र करके आगे बढ़ा रहा हूँ कि फिर ज़िक्र होता है फ़ौरन कि काम बंद हो रहा होता है, वो तो फिर इन पे इल्ज़ाम साबित हो जाता या ना होता, वो मौक़िफ़ वहाँ कहानी वहाँ रुक जाती। अब कहानी बड़ी कैसे कि कुछ लोगों ने फ़ौरन पहुँचकर कहा कि मेजर ज़हीर साहब ने काम बंद कराया या आप काम बंद कर रहे हैं, हमें इल्म नहीं, आप काम दोबारा शुरू करें और पैसे देंगे हम। और वो हम कहने वाले कैमरे के सामने मौजूद हैं लाइव, और ये इल्ज़ाम सारा लोड आ गया अखलाकी सतह पर मेजर ज़हीर पर कि देखो जी मौजूद शख्सियत हैं और उन्होंने काम बंद करवा दिया जी, अनाज के बेस पर, किसी बेस पर। और यूँ कुछ लोगों ने कहा जी बाकी पैसे असी देंगे अपनी ज़ुबान में, तो उनमें कुछ शख्सियात हैं। और फिर जो ज़िला कौंसलर हैं चौधरी अफजाल, उन्होंने इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल लिंक किया और लिंक करके उन्होंने तस्करा किया, मैंने भी किया सहाफ़ी तौर पर, कि कुछ लोग यहाँ चौधरी अलीशान सोनी की स्कीमें हैं, तो 20 साल में अगर उन्होंने कुछ स्कीमें दे दी तो मैं माजरत के साथ कोई एहसान नहीं किया, ये 20 साल कौम भी उनको वोट दे रही है। यहाँ मैं उनका तस्करा नहीं करूँगा ताकि मेरे सामने जो शख्सियात मौजूदीन खड़े हैं ये बात को कन्वर्ट ना हो जाए पॉलिटिकली, लेकिन जो कर रहे थे उस वक्त वो रिकॉर्ड पर है, वो तस्करा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। उनका अफजाल साहब भी मौजूद नहीं है, जबकि अभी वो गए और उनको मैंने गुजरते हुए देखा जब मैं यहाँ इस जानिब आ रहा हूँ। और चेयरमैन और नवीद अख्तर, उनका थोड़ा सा अच्छा था, मौक़िफ़ बैलेंस रख के उन्होंने बैलेंस रखा और अपना मौक़िफ़ दिया। उनको भी कहा गया कि आज आप मौजूद रहें, काम भी होना है इस बुनियाद पे और वैसे भी। और हमने रिक्वेस्ट की थी कि अक्कास से ज़िला कौंसलर वो भी आएँ, वो भी अभी नहीं पहुँचे, तवक्को है कि वो भी पहुँचेंगे, चूँकि अभी काम 1 घंटा मज़ीद जारी रहेगा। और हम ये तवक्को कर रहे थे कि जब हम बात कर रहे हों तो बात आगे और कोई इंटरप्शन हो। अब बात आ गई जी आप पर कि आपको मेजर ज़हीर साहब ने कहा कि आप काम बंद करवा दें, और फिर आपने यही बात मास्टर खादम हुसैन साहब को मौके पे कह दी और काम रुक गया। नहीं सदर रहमान साहब, मैं वजाहत करूँ कि जी वजाहत कर रहे हैं। पहले भी कहा है कि जब इधर मशीन आई तो मैंने कहा कि ये कल परसों तो बात ये हुई थी कि उस तरफ से शुरू करेंगे, मगरब की तरफ से करना सारा ही है, लेकिन शुरू वहाँ से करें। अगर उस तरफ से शुरू करके इधर आ जाए तो कोई एतराज़ नहीं, काम चलेगा, क्योंकि वो करवाने वाले भी वही हैं, शेयर भी उनका ही है ज़्यादा, तो इनकी बात माननी चाहिए। इनकी उनसे रात को भी बात हुई, मुझसे पहले भी, काम शुरू होने से पहले खादम साहब से, तो उसके बाद वो भी हमारे बड़े भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि उन्होंने काम थोड़ा सा करके खराब क्यों कर दिया, इसकी कोई समझ नहीं आई। नहीं वो ये आप उनसे सवाल ये उन्हीं का, ये उनसे। यहाँ पर भाई एक मैं चीज़ के लिए जी सर,
کہ جب جبار صاحب سے میری بات ہوئی ہے کہ کام کی، اس سے بعد میری ماسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے. جبار صاحب کا تو تب وہ آپ اس میں یہ ریفرنس دیں اگر اس کے بعد ان سے میری بات نہ ہوئی ہو. میری ان سے بڑی کلیئر بات ہوئی تھی. میں آپ کی بات تو مناسب نہیں ہوتا، مجھے لوگ پھر آڈینس کا حق ہوتا ہے. آپ کی جو بعد میں بات ہوئی اسی کو جاری رکھیں گے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کو یہ کہا کہ آپ برائے مہربانی اگر وہاں سے کام اس طرف سے شروع نہیں کرتے تو کام روک دیں. نہیں فضل مانا بھائی یہ بات بس گئی، روکنے والی تو بات ہی نہیں ہوئی. آپ نے نہیں کی. نہیں ناٹ ایٹ. پھر آپ نے کام رک گیا جیسے بھی. یہ ٹھیکیدار نے کہا کہ میں کل شروع کروں گا. ٹھیکیدار نے مجھے کہا کہ یہ ادھر سے تیار نہیں ہے. جو وہ لڑکا خالد ہو جی یہ آج نہیں ہو سکتا، کل ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی. میں ادھر کھڑا ہی تھا تو انہوں نے مشین جو ہے ادھر ٹریکٹر پر رکھنا ٹرالی جی ادھر سے خادم صاحب نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں باقی موزین کہ یہ ہم اپنی مطلب آپ سے لہٰذا آپ لوڈ نہ کریں کام روکنا. اچھا یہاں پر ایک چیز میں اور بڑی اہم بات جو آج ابھی جن کو جبار صاحب موزین کہہ رہے ہیں میں ان کو جوکر کہوں گا. جو ادھر جوکر یہاں پر جنہوں نے ڈرامہ کیا تھا. جی جوکر. ہاں وہ جوکر آج آپ کے بقول کے وہ جوکر آج ان میں سے مجھے نہ ہی تو یہاں کوئی جوکر نظر آ رہا ہے. وہ جو کوئی وی آئی پی جوکر تھا کوئی چھوٹا جوکر تھا. اور لیکن اس میں جو انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا جی ہم یہ روڈ اپنے پاکٹ سے کر دیں گے وہ آپ کو نظر آ گیا. جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ گیا ہے. لیکن میں اگین یہ کہوں گا ہمارا کوئی کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے، کسی پر سانڈ نہیں ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ ہمارا فرض ہے اور یہ فرض ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. صرف میں ان جوکروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو خود توفیق نہیں دی تو باقی جو صحیح کام کرے ان کو ہونے دیں اور غلط بیانی سے کام نہ لیں. اور ہر جگہ پولیٹیکل سکورنگ کی کوشش نہیں. میں ماسٹر جبار صاحب یا مقامی چلے میں کہوں گا میں صحافی ہوں، میں سیاسی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں نے یہاں نہ الیکشن لڑنا نہ آپ نے جو کام کی بات کی میں بالکل اسے سیاسی طرف بات نہیں کرنا. جی ناظرین، میجر صاحب نے اپنا موقف فی الوقت جہاں تک بات چل رہی وہ دے دیا اور کلیئر کر دیا کہ اگر میں نے کہا ہوتا تو ماسٹر جو اس وقت ماسٹر عبدالجبار ہیں وہ منہ پہ کھڑے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ انہوں نے نہیں کہا. اور میجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ایسا نہیں کہا کہ کام روک دیں. البتہ کام رک گیا تو پھر میرا رابطہ فوراً جو پروجیکٹ کے ذمہ دار تھے خادم حسین ان سے ہوا. پھر انہوں نے کیا کہا؟ نہیں میرا اچھا میں یہاں وضاحت کر دوں. جی میرا ان سے رابطہ نہیں، نہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اس کے بعد کیونکہ وہ ایکسپوز ہو گئے تھے. اس کے بعد وہ ایکسپوز ہو گئے. اس میں بڑی اہم باتیں آپ نے کی تھی کہ میٹیریل کا شارٹ ہونا. ابھی مٹیریل آپ دیکھیں آج یہ آپ کے سامنے ہے کام. جتنا مٹیریل آج یوز ہو رہا ہے سیم مٹیریل اس میں بھی ان کے پاس اویلیبل تھا. اگر میں غلط ہوں تو یہ جو آرمی والے جنہوں نے سپورٹ کیا یہ موقع پر موجود ہیں. اس میں صرف 25 فٹ کام ہوا اور آج اسی مٹیریل میں 10 گنا زیادہ کام ہونے جا رہا ہے. تو یہ سوال بنتا ہے کہ وہ مٹیریل چوری کر کے جس نے کرپشن کی ہے ان کو اتنا اللہ نے توفیق نہیں دی کہ یہ فلائی کاموں میں بھی 2 نمبری کرتے ہیں. تو یہ آپ کا ان سے سوال بنتا ہے کہ آج ہم جو کام کر رہے ہیں یہ میں یہاں وضاحت کر دوں کوئی ہم نے جی بڑی ضروری وضاحت ہے اور یہ ضروری ہے. ابھی سرکاری 1 روپیہ یہ پاکٹ سے لگا کے یہ کام ہو رہا ہے. یہ جو مٹیریل آیا یہ سب ابھی تک میں اپنی پاکٹ سے ہوگا. راجہ یوب صاحب کا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ راجہ یوب صاحب نے اپنی ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے ایک ذمہ داری لی ہے اور وہ بڑے پوری جانفشانی سے یہ کام کروا رہے ہیں. وہ میٹیریل مہیا کر رہے ہیں پیمنٹ کے بغیر اور جب یہ پیمنٹ ہوگی ضلع کونسل کے فنڈ سے تب جا کر انہیں ملے گا. میں یہاں وضاحت کر دوں ضلع کونسل سے ہو یا نہ ہو میں اپنی پاکٹ سے کر یعنی کام تو ہم نے کر دینا ہے. ہمیں نہیں علم کیا ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کام کمپلیٹ کرنا تھا وہ ہم آج کر کے جائیں گے. بس 1.5 سال یہ ہمارا ہے. باقی جو باتیں ادھر آپ کو بتائی گئی ہیں ان میں اگر کوئی ریالٹی ہوتی تو آج آپ کو نظر آ جاتی. جنہوں نے وعدہ کیا تھا جی ہم ادھر سے فنڈنگ کریں گے، کسی نے کہا تھا جی یہ میں کروں گا، اگر اس کے بعد کوئی نظر آیا تو مجھے بتا دیں. آج 10-12 دن یا 15 دن کے بعد کام شروع ہو رہا ہے اور ہمارے جو اہم سوالات تھے وہ سامنے آ گئے اور ان کے جوابات بھی میجر ریٹائرڈ ظہیر صاحب نے بھی دے دیے. اور ماسٹر عبدالجبار صاحب کا موقف اس وقت جو اس وقت یعنی جب یہ کام چل کر رکا اور پھر چلا. اچھا یہاں پر ایک چیز میں اور وضاحت کر جی یہ اگر میں بالکل یہ کلیئر آپ کو ریلیجیسلی کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے اندر اگر جذبہ زیادہ پیدا ہوا تو وہ ماسٹر جبار صاحب کا بیٹا جو ہے جس نے پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ بچے نے دھوپ میں چندے جمع کر کے ہماری 5 کلومیٹر کی مینٹیننس کروائی اور میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہر کسی کو ایسی اولاد عطا کرائے.
اور عطا کرے. اور جبار صاحب کا بھی بڑا پازیٹیو رول رہا ہمیشہ فلائی کاموں کے اندر. جی. اور فضل الرحمان بھائی میں آپ کو دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمیشہ نیوٹرل ہیں اور آپ نے اپنا جو صحیح صافت کا تقاضا ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پورا کیا. میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. جی ناظرین، ہم امیر صاحب کو صرف زحمت دیں گے کہ تھوڑی دیر کھڑے رہیں اور انتہائی ضروری جو بات ہوگی وہ کریں گے. میں نے ابھی ماسٹر خادم صاحب سے مل کر آیا ہوں. مل کر اس لیے نہیں آیا کہ میں انہیں لابنگ کروں. میں نے انہیں کہا کہ آپ آج کیمرے کا سامنا کریں. انہوں نے کہا جی میری فیملی میں بھی صورتحال پیچیدگی ہے چونکہ میرے حقیقی بھانجے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری طبیعت بھی خراب ہے. اور واقعتاً ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن اتنی خراب اس لیے نہیں کہ انہیں یہ میں نے کہا کہ آپ کو علم بھی ہے کہ میں چودھری فضل الرحمان آپ سے مخاطب ہوں اور میں کبھی بھی لگی لپٹی بات نہیں کرتا اور نہ ہی میں رشتوں کا یا اور معاملات کا لحاظ رکھتا ہوں. سچائی میں احترام ہوتا ہے، میرے صاحب کا احترام ہے، مقام ہے، بھائی ہیں چھوٹے، لیکن جب کیمرے کے سامنے ہیں تو وہاں جو بات ہو رہی ہے اس کا سوال جواب وہ بھگتنا اس نے جس کے متعلقہ ہے. سب سے مشکل جو مرحلہ ہے یا تھا وہ ماسٹر عبدالجبار صاحب کے متعلق ہے کہ یہ حاضر سروس صدر معلم ہیں اور سرکاری اسکول ٹیچر بھی ہیں، اور اوورآل آج تک انہوں نے ایک محتاط رویہ رکھا تاکہ بحیثیت ٹیچر، بحیثیت محکمہ تعلیم ملازم یہ کہیں زیر بحث نہ آئیں. آج چونکہ مقامی معاملہ ہے، سماجی ہے، اور ان کے متعلقہ سوالات تھے اور انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اس عوام کے سامنے ان کے جوابات دیے ہیں. اور اس میں جو ابہام ڈالا گیا، جیسا کہ میجر ظہیر صاحب نے کلیئر کیا کہ وہ جوکر ہیں، اور میجر ظہیر صاحب کے بقول وہ جوکر آج کہاں ہیں، اور یہ بات ان جوکروں پہ مجھے میرے منہ سے کہی جائے گی تو کہا جائے گا کہ صافی صاحب آپ بھی متاثر ہو کر اسی پیٹرن پہ چل پڑے. لیکن ان جوکروں کو جن کو انہوں نے کہا، میں بھی رپیٹ کر رہا ہوں انہی کے الفاظ، اب یعنی یوں لفظ کہیں کہ شاید مجھے بھی یہ الفاظ کچھ تھوڑے اچھے لگ رہے ہیں، میری فیس ریڈنگ ہے، باڈی لینگویج ہے، اس سے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو وہ جوکر کیوں کر میرے کہنے پر بلانے پر بھی سامنے نہیں آ رہے اور یہاں موجود ہو کر کہاں غائب ہوئے ہیں، اس کے سوالات ان پہ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے ماسٹر خادم صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ میں کل جواب دوں گا، آج میری صحت ٹھیک نہیں اور آپ ہی دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ میں مان لیتا ہوں صحت ٹھیک نہیں. آپ کو ہم جو پروگرام ریکارڈ کریں گے، لائیو چلے گا یا جو بھی ریکارڈ میں میڈیا کے سامنے آئے گا، آپ کو اس کے بعد میجر ظہیر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، یہ میں نے ان کو کہا، اور ماسٹر خادم صاحب سے بھی، اور جو دیگر معززین ہوں گے وہ یہ زحمت فرمائیں گے کہ آپ کو بلوائیں. تو اب ہم ماسٹر عبدالجبار صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور میجر ظہیر صاحب سے بھی کہ کوئی طریقہ اخلاقاً یہ ہو کہ یہ معاملہ ہم نے آگے نہیں بڑھانا. میڈیا کا رول مثبت ہوتا ہے، لیکن حقائق بیانی کا تقاضا یہ ہے کہ میٹیریل جو یہاں تھا اس میں مجھے بتایا گیا، لائیو بتایا گیا کہ 60 بیگ استعمال ہوئے یا 70 یا 80، وہ ریکارڈ میں ہے ویڈیو، مجھے اس وقت وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن میری معلومات کے مطابق اس میں کچھ نہ کچھ میٹیریل کی کمی بیشی میرے شنید میں آئی. جی تو اب ریت بدری میرے سامنے موجود تھی، جو لڑکا یہاں کام کر رہا تھا اس نے کیمرے کا سامنا نہیں کیا، خالد نے، آج وہ کسی فوتگی پر گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ ماسٹر خادم صاحب آئیں اور یہ بتائیں کہ جو کام آج انہی تھوڑے سے سیمنٹ کے بیگز میں جو اس وقت استعمال ہو رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے، ان میں یہ ان کے کیے گئے کام سے 4 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ کیسے ہو رہا ہے، اور میٹیریل ریت بجری بھی وہی ہے، اور یہ مہیا آرمی نے کر دی اور اس وقت بھی کر دی ہوئی تھی، اور یہ موجود تھی کسی دوسرے اسٹیشن پہ جس کی تصدیق ماسٹر خادم حسین نے مجھ سے کی، اگر آن ریکارڈ نہیں کی تو پرائیویٹ طور پر کی تھی، اور میں اس وقت اس رپورٹنگ میں اس کو ایگری کرتا ہوں. میجر صاحب نے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا اس وقت نہیں کہا کہ کام بند کر دیں ادھر سے ہو یا ادھر سے، لیکن ماسٹر جبار صاحب نے میرے کہنے پر یہ کہا تھا کہ مجھے، یہ میں ان کے لائیو بات کر رہا ہوں منہ پہ ہی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ظہیر صاحب نے کہا
कि अगर वो इस तरफ से काम नहीं करते तो बराए मेहरबानी मास्टर जब्बार साहब आप इस काम को बंद करवा दें इनके बकौल। मैं आप पे यहाँ पर मैं वजाहत कर दूँ, जब्बार साहब के बाद मैंने पहले बोला है कि उसके बाद मेरी मास्टर साहब से बात हुई है जी, उसके बाद हुई है। मैंने उन्हें बोला था कि वो जो काम राइट से शुरू होना था उस वक्त उन्होंने कहा लेफ्ट से करेंगे, वो करेंगे भी टोटली कोई थोड़ा से पैच की। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि बेहतर है वहाँ से करें, लेकिन आगे आपकी मर्जी है। मैंने ये नहीं कहा कि आप साफ कर दें, हाँ ये मैंने बिल्कुल कतई नहीं कहा जी। फिर ये बात रिपीट हो गई और अब इसके बाद इस पे मज़ीद सवालात जवाबात का सेशन आगे बढ़ के किसी और मौजू पे करते हैं। वो नहीं बनता कि जो बात तनाज़े का जो इस रुकावट का और नई सिचुएशन का बेस बनी वो थी कि मेजर ज़हीर साहब ने मास्टर राजा अब्दुल जब्बार साहब के वसातत से ये कहा है कि काम बंद कर दें और काम बंद हुआ। ये क्यों होता फिर ये जो टुकड़ा हुआ है ये भी फिर आप रोक सकते हैं, बंद होता ना, फिर ये फिर बंद हो जाता। ये गलत बयानी मास्टर राजा अब्दुल जब्बार साहब के बकौल वो मुंह पर कह रहे हैं। इस वक्त ये ऑन रिकॉर्ड आ रहा है कि इन्होंने मास्टर अब्दुल जब्बार साहब ने ये नहीं कहा कि मास्टर खादम साहब मेजर ज़हीर साहब ने मुझे कहा है कि उन्हें कहें काम बंद कर दें। ये इन्होंने निगलेक्ट कर दिया और मेजर साहब मौजूद हैं, इनका कोई रिकॉर्ड पे हमारे पास कोई सबूत नहीं। इनके जो मैसेजेस आए वो भी इन्होंने रिकॉर्ड पे किए और मुझे वाज़ह कहा कि आप पाबंद हैं मीडिया पर्सन के तौर पर कि मेरा मौक़िफ़ भी शाया करें। मेरे मुतल्लिक जो फ़ज़ा बनाई गई लाइव और बकौल इनके अभी तज़किरे में आया, क्या नाम कहा जी आपने उनको, वो कुछ नाम दिया मुझे, जोकर। वो जो जोकर उस वक्त ऐलान कर रहे थे कि मेजर ज़हीर साहब ने काम बंद कर दिया और मास्टर जब्बार ने करवा दिया। हम कराएंगे 2 लाख मैं दूंगा, काम रोक, मशीनें उतार दें, काम शुरू कर दें। और फिर ये काम रुक गया कि जी मटेरियल कम है और फिर ये बात बहस चलती रही और फिर जिक्र चला कि कुछ लोग 20,000 दे रहे हैं, कोई 30 दे रहा और वो फिर काम शुरू होना है, फिर रुक क्यों गया? और फिर ये मटेरियल जो कहीं और था ये क्यों यहाँ नहीं पहुँचा, आज कैसे पहुँचा? ये बहुत से सवालात खड़े हुए हैं। जो खड़े हुए हैं इस वक्त उनका लोड आ रहा है मास्टर चौधरी खादम हुसैन रिटायर्ड टीचर और ज़िला काउंसलर चौधरी मोहम्मद अफजाल और जो चेयरमैन है नवीद अख्तर और फिर कुछ और हैं, शम्स वगैरह भी मौजूद थे, अदील वगैरह भी मौजूद थे, कुछ दोस्त यहाँ मौजूद हैं। खालिद कौन से जी? ठेकेदार। हाँ ठेकेदार खालिद उसमें भी हैं, वो मिले हैं, मैंने उन्हें कहा कि आज आप लाइव मौजूद रहें। तहम ये खालिद में भी हैं क्योंकि मटेरियल के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात मेजर ज़हीर साहब के हैं, जो इनके हैं, बाखुदा मेरे इन दोनों से उस वक़्त ज़्यादा थे, लेकिन मैंने ज़ब्त किया और मैंने कहा चलें, बात आगे चलेगी। तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इतने बैग सीमेंट के इस्तेमाल हुए, लेकिन अब चूँकि मैंने वो बाकायदा इंक्वायरी नहीं की थी, आज हमारी मीडिया इन्वेस्टिगेशन भी है और मौक़िफ़ भी है और इस मौक़िफ़ में कोई इबाहम नहीं, फेस रीडिंग कैमरा और दुनिया मेजर ज़हीर रिटायर्ड का कर रही है। मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा फेस रीडिंग बोल रही है। आप बहुत से कम लोग जानते हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप भी टीचर हैं, कि हमारा कैमरे के सामने जो गुफ्तगू होती है उसमें ना सिर्फ हमारी बात सुनी जाती है बल्कि हमारा चेहरा, हमारे खदोखोल, हमारे अज़ाब भी पढ़े जाते हैं। तो आज जो कुछ हुआ और हो रहा है वो सामने है और अब हम बात को अगले मरले की जानिब लेकर चलेंगे और आपसे कहेंगे कि इसको वाइंड अप करते हुए कुछ और कहना चाहें तो कहें। अच्छा, मैं सर इतना कहना चाहूँगा जी, वो जिनके बारे में भी मैंने जोकर कहा, जो कहा उनसे मेरा कोई लेना देना ना है, उनके साथ मेरा कोई पर्सनल मैटर था ना है ना होगा। जो बात हुई थी उसी का जवाब था। हाँ, वो उसका जवाब था, बाकी इस पर मैं ज़्यादा कोई और कमेंट नहीं देना नहीं करना चाहते। इन्होंने बात वाइंड अप कर दी और यूँ मेजर ज़हीर साहब का मौक़िफ़ हुआ मुकम्मल और मरकज़ी किरदार आ गया मास्टर राजा अब्दुल जब्बार। सदर मोहल्ला में इस वक्त गवर्नमेंट मिडिल स्कूल निहाला, इन पे सवालात आए थे, इन्होंने जवाब दिए और अगर मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे कि सवालात फिर आप पर ही आ रहे हैं और अगला सेशन मतवक्को है कि आप पर आएगा
اور کچھ لوگ ہم باقی کام کے سلسلے میں آگے بڑھیں گے. آپ اپنا موقع فائنڈ اپ کریں. فرمان صاحب نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ رفائی اور فلائی کاموں میں میجر صاحب کا کوئی نیا کام نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کام کرتے تھے, سارے لوگ کر رہے ہیں. بچوں نے ادھر کام کیا, ادھر بھی انہوں نے 20 بیگ سیمنٹ دیے. تو یہ رفائی اور فلائی کام ہے, ان میں ہم سب کو مل کر کام کرنے چاہیے. یہ کسی ایک بندے کا کوئی باقی تو ہے نہیں ہے. اور یہاں انا کا مسئلہ یا پولیٹیکل نہیں بنانا چاہیے. رہنا ہے مل جل کے کام کرنے. علاقے کے رفائی اور فلائی کام جو ہے میجر صاحب نے ایک اچھا اسٹیپ دیا ہے, سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. ان کے بارے میں باتیں ہوئی, انہوں نے اپنا موقف دینا تھا, وہ ضروری تھا. باقی جہاں تک میرا تعلق ہے, میرا تعلق میرے حساب سے ہے, یہ آج سے نہیں ہے, بڑے عرصے سے یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں, دوست بھی ہیں. یہ جہاں کھڑے ہیں میں وہاں کھڑا ہوں, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے, دوسرا کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ رفائی اور سماجی اور فلائی کام ہے, ان کے لیے ہم خود بھی, میں, میرے بیٹے بھی, میرے عزیز و اقارب باقی بھی, ہم 24 گھنٹے آتے ہیں. اور علاقے کی عوام کی لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہم سے ہو سکا ہم وہ انشاءاللہ ضرور اپنا حصہ ڈالتے کریں گے. جی ہم وائنڈ اپ کرتے ہوئے تمام لوگوں کا, میجر صاحب بھی, ماسٹر عبداللہ راجہ جبار صاحب بھی, اور مل کر تذکرہ کرتے ہوئے وائنڈ اپ کریں گے. جیسا کہ میجر ظہیر صاحب نے ایک بات کی کہ یہاں پہ راجہ جنید جبار جو ان کے بیٹے ہیں ماسٹر جبار صاحب کے, میں نے ان کی لاتعداد یا درجنوں ویڈیوز بنائی جب وہ کام کر رہے تھے, اور اپریشیٹ ہم نے نہیں کیا. سٹارٹ شاید چلو میرا زیادہ رول ہوگا بظاہر بات میڈیا پرسن, لیکن جب وہ کام ہو رہا ہے آن گراؤنڈ وہ موجود ہے, تو اس سے انکار کرنا ایک کمینگی, ایک خطری پن, شودہ پن اور بڑا زیادتی ہے, اخلاقی بدحالی ہے. تو بات تذکرہ کرتے ہیں کہ آج کے جدید نئی نسل کا جو سماجی کردار ہے وہ ہے جنید جبار, جو ایک وجہ بنی, اور بہت سے لوگوں نے ہمارے اس چائی نہالہ کے کام کو دیکھ کر بہت سی نئی جگہ پہ بھی کام شروع کیا. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سید قمر حسین شاہ کا بہت بڑا کردار رہا نہالہ چائی کے روڈز میں, اور اس دن ہم سے مسنگ ہوئی لائف میں. ان کے پیمنٹ سے نہالہ مرکزی جہاں اس وقت کام ہو رہا ہے, اس کے بالکل چند قدم سائڈ سے جو مرکزی چوک ہے نہالہ چائی کا, وہاں سے سمبل بارڈر لائن تک 3 کلومیٹر میں کچھ ٹکڑا جو سینٹر کا وہ خالی ہے, دونوں جانب سے گاڑی کا پختہ روڈ جانے کا سلسلہ جو کنکریٹ ہے اس پہ ان کی بگ انویسٹمنٹ ہوئی لاکھوں کی. اور وہیں پر راجہ محمد فاروق ایڈوکیٹ جو بڑی شخصیت ہیں, ان کی انویسٹمنٹ بھی اس روڈ میں ہوئی, پھر دوسرے میں ہوئی, پھر تیسرے میں ہوئی, پھر سکول میں ہوئی. پھر راجہ فاروق ایڈوکیٹ نے یہاں پہ ایک اسٹے جو آرام دہ کہ کیا کہتے ہیں جی وہ اسٹے انتظار گاہ بنوائی جو ابھی اکھڑی ہوئی, اس کو ہم دوبارہ بن. دوسرا رول, تیسرا رول آ گیا یہاں پہ بہت بڑا ڈاکٹر راجہ اورنگزیب خان, جنہوں نے اپنے وقت میں سیاسی, حکومتی اور تمام معاملات سے ہٹ کر علاقے کی فلاح بہبود کے لیے اپنے اختیارات اور اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے نہالہ چائی سے ایک روڈ آگے گڑا تک مکمل کروایا, ان کا کردار ہے. پھر یہاں ایک عظیم شخصیت عبدالرزاق جنجوعہ, جنہوں نے جو چھوا غازیاں ہیں وہاں پہ اسکول, روڈ, لنک, بہت سا بڑے پیمانے پر تاریخی کام کیا, ایک شخصیت کے طور پر ابھرے. ان کے علاوہ بہت سے بڑے کردار ہیں. اور یہاں پہ یہ تذکرہ اگر نہ کروں کہ شفیق والد لطیف نامی نوجوان جو فرانس میں, انہوں نے معقول انویسٹمنٹ کئی دفعہ فنڈنگ کی, لیکن بہت سے نام ہیں. ماسٹر جبار صاحب آپ کچھ نام دیجیے, مجھے یاد نہیں رہے, اور لوگوں میں کون سی شخصیات ہیں تاکہ ہم وائنڈ اپ کریں. یہی ہیں جو آپ نے کی ہے, تو یہ ہیں میرے صاحب نے, شکیل صاحب نے, اس کے بعد صوبیدار حنیف صاحب کے جو بیٹے ہیں, صوبیدار حنیف صاحب, ان کے بیٹے جو ان کا بڑا کردار رہا, ڈاکٹر منیر صاحب ہے جو یہاں پہ کام کروا رہے ہیں, راجہ ساجد خان ہے, شوکت مغل ہے. ایسے کردار ہم گنے تو چائی میں ایک نیا سماجی طبقہ پیدا ہو چکا ہے. یہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا, اور اگر یہ رک جاتا تو میجر صاحب اور ماسٹر جبار صاحب متنازع رہتے اور ذکر ہوتا, ماسٹر خاتم صاحب کا بھی باقی, تو یہ معاملہ تو شاید ذکر رہے گا. لیکن یہ روڈ کمپلیٹ ہونے سے ایک تاریخ ہماری جو نہالہ چائی کی سماجی وہ قائم ہو چکی, اور ہماری رپورٹنگ اب تک کی یہاں تک ہوئی مکمل. اگلا مرلہ اگلے جو صورتحال ہے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا, مجھے پھر یاد نہیں رہا ان کا نام لینا, وہ کچھ نیا نام دیا انہوں نے, جوکر. تو جوکروں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا موقف بعد میں مجھے انہوں نے کہا دیں گے وہ دیں. تو معاملے کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے
चौधरी फजल रहमान आपसे रहा मुखातिब। चाहूँगा इसी मरले पर एक जानिब एक झलक कैमरों को एक मंजर पीछे का दिखा दें ताकि हम वाइंड अप करें, जहाँ पे मशीन काम कर रही है और जहाँ मटेरियल डल रहा है वो मंजर दिखाएं। और ये राजा यूब पे एक नज़र मारें और उस पर फोकस करें। जो आज के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं राजा यूब खान, ये मौजूद हैं। राजा यूब खान, उन पे वो ही रोए आज तो उनका उनको अभी अगले महीने जी तो वाइंड अप करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।